اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات بر محمد وآل بیت محمد۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ القدر کی یہ پہلی آیت جسے آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کیا، اس کی تفسیر کے لیے بطور تمہید کے چند مقدمات اور چند امور کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ صحیح معنوں میں ہم قضاء و قدر کی جو حقیقت ہے اور اس پیچیدگی کو آسانی سے حل کر سکیں اور اس کی گتھیوں کو سلجھا سکیں۔ پہلا مطلب کل جس کو ہم نے بیان کیا وہ قرآن مجید کے نزول کے مراحل کو بیان کیا، اور آج جو دوسرا مطلب ہے وہ ایک انتہائی علمی اور انتہائی مہم قرآنی مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید کی آیات کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، آیات محکمات اور آیات متشابہات، محکم آیات اور متشابہ آیات۔ ارشاد رب العزت ہے منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، کہ کچھ آیات اس کتاب خدا کی ایسی ہیں کہ جو محکم ہیں، محکم کی آگے چل کے ہم تعریف بیان کریں گے۔ ہن ام الکتاب، یہ جو محکم آیات ہیں یہ ام الکتاب ہیں، یہ اصل کتاب ہیں، ان کی توضیح کے لیے یا ان کی تفسیر کے لیے کسی قسم کی تأویل کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں کہ جو متشابہ آیات ہیں۔ متشابہ آیات کے متعلق بھی جا کے آگے تفصیل بیان کرتا ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، وہ افراد کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، وہ فتنے کی غرض سے اور وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، ان متشابہ آیات کی تعویل کو تلاش کرنے کے لیے یتبعون ما تشابہ منہ، جو آیات ان میں سے متشابہ ہوتی ہیں ان کی کیا کرتے ہیں؟ پیروی کرتے ہیں۔ وما یعلم تأویلہ، یعنی وہ تعویل کرتے ہیں ان آیات کی جو متشابہ آیات ہیں، جبکہ اللہ نے کہا کہ ان متشابہ آیات کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ والراسخون فی العلم، مگر اللہ کی ذات کے علاوہ اور جو راسخون فی العلم ہیں وہ فقط متشابہ آیات کی تعویل کو بیان کرنے کے اوپر قادر ہیں اور اس پہ قابلیت رکھتے ہیں۔ یہاں پہ دو نقطوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروں گا۔ ہمیں حقیقت تأویل کو سمجھنا ہے اور حقیقت تفسیر کو سمجھنا ہے۔ یہ جو درس ہم نے درس تفسیر شروع کر رکھا ہے، سب سے پہلے تو ہم سمجھیں کہ تفسیر ہے کیا چیز۔ تفسیر کے مقابلے میں آتی ہے تأویل، ایک ہے تفسیر اور تفسیر کے مقابلے میں آتی ہے تأویل، اور ان دونوں سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے تدبر فی القرآن، یعنی قرآن میں تدبر کرنا یہ الگ چیز ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کرنا یہ الگ چیز ہے، اور متشابہ آیات کی تأویل کرنا یہ اور بیان کرنا اور توجیہ بیان کرنا یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو آئیے ان تینوں مفردات کو اور ان تینوں کلمات کو سمجھتے ہیں اور پھر حقیقت تأویل کی طرف ہم بڑھیں گے کہ تأویل کیا ہے، چونکہ ایک انتہائی مہم مطلب قرآنی ہے تأویل کو سمجھنا۔
سب سے پہلے التدبر فی القرآن، قرآن مجید نے بار بار زور دیا کہ افلا یتدبرون القرآن، دسیوں آیات ایسی ہیں قرآن مجید کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور سوچ بچار کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ قرآن میں سوچنا اور تدبر کرنا یہ ہر بندے کا حق ہے، ہر بندہ اس میں تدبر کر سکتا ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اٹھائی، جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ نے اس کو اٹھایا اور اس میں آپ نے تدبر کرنا شروع کر دیا، سوچنا شروع کر دیا۔ یہ ہر ایک کا حق ہے کہ قرآن مجید میں آپ سوچ سکتے ہیں، تفکر کر سکتے ہیں، تدبر کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ذرا اوپر چلا جائیں تو تفسیر کا مرحلہ آتا ہے۔ تفسیر کیا چیز ہے؟ تفسیر یہ ہے کہ کسی بھی آیت قرآنی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی مراد کو بیان کرنا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی مراد یہ ہے، یہ تفسیر کہلاتی ہے۔ یعنی اللہ کے حقیقی ارادے کو کشف کرنا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مراد جدی، جس کو آپ حوزوی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مراد جدی، اللہ کی حقیقی مراد جو ہے وہ اس آیت سے یہ ہے، یہ تفسیر ہے۔ یہ تفسیر کا بیان کرنا اور یہ بیان کرنا کہ اس آیت میں اللہ کی حقیقی اور جدی مراد کیا ہے، یہ ہر بندے کا حق نہیں ہے، یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے علوم میں انسان PhD رکھتا ہو، دسترس اس کی ہو، تو تب جا کے وہ تفسیر بیان کرنے اور تفسیر لکھنے کے مراحل میں وہ قدم رکھ سکتا ہے، اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی مراد کو اس آیت سے بیان کرنے کے اوپر قادر ہے۔ لیکن تدبر فی القرآن یہ ہر ایک کا حق ہے۔ کیا آپ کا قرآن مجید میں تدبر کرنا یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس آیت سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی اور جدی مراد کیا ہے؟ آپ آیت قرآنی سے یہ سمجھ رہے ہیں، آپ کا آیت قرآنی سے کچھ سمجھنا یہ اور چیز ہے، اور مفسر کا متعدد علوم سے اپنے آپ کو لیس کر کے آیت قرآنی سے اللہ کی حقیقی مراد بیان کرنا یہ اور چیز ہے، اور اس کو تفسیر کہا جاتا ہے اور اس کو تدبر فی القرآن کہا جاتا ہے۔ ایک تیسری چیز ہے جو تفسیر کے سے اوپر کا مرحلہ ہے، اور وہ ہے تأویل۔ تأویل کو بیان کرنے کے لیے تأویل کے ہمارے پاس دو معنی ہیں، تأویل بمعنی خاص، تأویل بمعنی عام۔ یعنی ایک تأویل کا خاص معنی ہے اور ایک تأویل کا عام معنی ہے۔ سب سے پہلے آتے ہیں تأویل کے خاص معنی کی طرف کہ تأویل سے کیا مراد ہے۔ قبل اس کے کہ ہم تأویل کے خصوصی معنی کو بیان کریں، محکم اور متشابہ کو سمجھنا ضروری ہے، چونکہ تأویل کا جو میدان ہے وہ متشابہ آیات کے ساتھ جو ہے وہ متعلق ہے۔ تأویل کا پہلا معنی جو خاص معنی ہے وہ متشابہ آیات کے ساتھ ہی متعلق ہے، اس لیے سب سے پہلے ہمیں متشابہ آیات کو دیکھنا ہوگا اور محکم کو دیکھنا ہوگا اور متشابہ کو دیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہم آئیں گے کہ تأویل کیا کہ تأویل کا کیا مطلب ہے۔ محکم وہ لفظ جس سے اس کا معنی واضح ہو اور ظاہر ہو، کسی چیز کو اس کے ساتھ ملائے بغیر، کوئی چیز اس کے ساتھ ایڈ کیے بغیر خود ہی اس لفظ سے اس کا معنی واضح اور ظاہر ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ محکم بولتے ہیں۔ کسی قسم کا اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا ہے، کوئی مخفی پہلو نہیں ہوتا ہے، کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہوتی ہے، واضح 2 + 2 = 4 اس سے معنی سمجھ آتا ہے۔ میں دو یا تین مثالیں قرآن مجید کی آیات پڑھ کے دوں گا جس سے آپ کو واضح قرآن مجید کا یہ معنی سمجھ آتا ہے، اس کے ساتھ مزید کوئی چیز ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ ارشاد رب العزت ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس کو، کسی بھی انسان کو اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ کی
کہ تکلیف نہیں دیتا ہے۔ تکلیف سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو یوں ہاتھ پہ مارتا ہے تو جو درد اور تکلیف ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری اردو زبان میں یہ تکلیف ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ میرے سر میں تکلیف ہے، میرے سر میں درد ہے، یا آپ بعض اوقات کوئی بندہ کوئی آپ کے ساتھ شرارت کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ تکلیف اور ہے، یہ درد والی تکلیف بھی اور ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ اور تکلیف ہے، یہ ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ اسی وجہ سے مکلف کو مکلف کہتے ہیں کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ذمہ دار ہو جاتا ہے، آزاد پنچھی نہیں ہوتا ہے، اس کے اوپر کچھ اللہ کی طرف سے احکام لاگو ہوتے ہیں جس کو اس نے انجام دینا ہوتا ہے۔ تو یہ تکلیف کا معنی ہے، ان اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت اور اس کی قابلیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، اس سے زیادہ اس کو ذمہ داری نہیں سونپتا ہے۔ معنی واضح ہے، اس کی کوئی تعویل کی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، بالکل واضح ہے، کوئی تعویل کی اور توجیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ پیدا کرتا ہے، نہ اسے پیدا کیا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ بالکل 2 + 2 = 4، بالکل معنی واضح ہے، اس میں کوئی چیز اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تاکہ توجیہ کی ضرورت پیش آئے، تعویل کی ضرورت پیش آئے، اور یہ معنی تب جا کے واضح ہو۔ پس وہ لفظ، وہ آیت کہ جو خود اپنا معنی بیان کرنے میں کسی اور اضافے اور کسی چیز کی اسے تعویل توجیہ کی ضرورت نہ پیش آئے، اسے کیا بولتے ہیں؟ محکم بولتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں متشابہ ہے۔ متشابہ وہ لفظ کہ جس کے ظاہر سے مراد حقیقی واضح نہیں ہوتا ہے، ظاہر سے مراد حقیقی واضح نہیں ہوتا، اس میں ایک مخفی پہلو ہوتا ہے، اور وہ مخفی پہلو محتاج ہوتا ہے اس امر کا کہ اس کی توجیہ کرنی پڑتی ہے، اس کی تعویل کرنی پڑتی ہے۔ پس محکم کے مقابلے میں متشابہ وہ ہے کہ جو تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، جس میں یعنی اس کے اندر ایک مخفی پن ہوتا ہے، اور اس مخفی پن کو زائل کرنے کے لیے تعویل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اب یہ جو متشابہ آیات ہیں جن میں تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، جن میں ایک مخفی پن ہوتا ہے، جس میں خفا ہوتا ہے، یہ جو مخفی پن ہوتا ہے یا خفا ہوتا ہے، اس کی 4 وجوہات ہیں کم سے کم، اور بھی ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن جو مین ہے وہ یہ 4 ہیں۔ ان 4 وجہ سے آیات متشابہہ میں کیا ہوتا ہے؟ خفا ہوتا ہے، اس میں اس کا معنی واضح نہیں ہوتا ہے، ظاہر نہیں ہوتا، اس کے ساتھ تعویل کی ضرورت پڑتی ہے، توجیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ 4 کیا چیزیں؟ کبھی تو اس آیت کا مفہوم تو واضح ہوتا ہے، لیکن اس آیت کا مصداق مخفی ہوتا ہے، کبھی اس کا ہدف مخفی ہوتا ہے، نمبر 3 کبھی اس کی حقیقت مخفی ہوتی ہے، ان سب کی تفصیل آیات قرآنی کی ضمن میں بیان کروں گا، کبھی اس کی حقیقت مخفی ہوتی ہے، اور کبھی مراد متکلم مخفی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی مراد متکلم کیا ہے۔ تو یہ 4 ایسے عناصر ہیں، یا 4 ایسے اسباب ہیں جس وجہ سے آیات قرآنی میں تشابہ ہوتا ہے، اس میں خفا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتی ہے؟ اس میں مخفی پن ہوتا ہے، غیر ظاہر ہوتی ہے، واضح نہیں ہوتی ہے۔ مصداق کے مخفی ہونے کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علی العرش استوى۔ یہاں پہ عرش کا مفہوم واضح ہے۔ عرش کسی بھی حکومت میں مرکز سلطنت کو عرش کہا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کا ایک عرش ہوتا ہے، اس کی ایک تخت ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اس کا مفہوم واضح ہے۔ لیکن اس کا مصداق اللہ کی طرف نسبت دیتے ہوئے یہ کیا ہے؟ یہ مخفی ہے، یہ واضح نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عرش کا کیا معنی ہے۔ کیا اللہ کے لیے مادی عرش ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مجرد یعنی
جسم و جسمانیت سے مجرد کیا ہے؟ عرش ہے۔ وہ کیسا عرش ہے جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ برجمع ہوتا ہے؟ وہ کیسا عرش ہے کہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹھتا ہے؟ چونکہ اللہ خود بھی جسم و جسمانیت سے منزہ اور مبرہ ہے، اس لیے یہاں عرش کا مصداق جو اللہ کے لیے تلاش کریں گے وہ ایسا تلاش کریں گے کہ جو اس کی ذات کے ساتھ میل کھاتا ہو اور ملائم ہو اس کی ذات کے ساتھ۔ اب یہاں پہ عرش کا معنی تو واضح ہے، مفہوم واضح ہے، لیکن اس کا مصداق کیا ہے؟ مخفی ہے۔ اس کی تعویل کے لیے اللہ یا راسخون فی العلم آئیں گے جو بتائیں گے کہ یہاں پہ عرش سے کون سا معنی مراد ہے جو اللہ کے ساتھ منسجم ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ میل کھاتا ہے اور اللہ کے حق میں وہ معنی مناسبت رکھتا ہے، یا اس طرح کر کے خفا ہوتا ہے اور مخفی ہوتا ہے۔ کبھی ہدف مخفی ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے؟ ہدف مخفی ہوتا ہے۔ جیسے کہ جب ہم قرآن مجید میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے جو آپس میں ایک حوار ہے یا جو مکالمہ ہے، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ کچھ افعال ایسے حضرت خضر نے انجام دیے جن کا ہدف حضرت موسیٰ پہ مخفی تھا، اور حضرت موسیٰ نے فوراً اشکال کیا۔ میں فقط ایک مثال دوں گا۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے، کون؟ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر چلے، حتی اذا رکبا فی السفینہ، جب وہ دونوں کشتی پہ سوار ہو گئے، خرقہا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر نے کیا کر دیا؟ کشتی کو عیبدار کر دیا، سوراخ کر دیا، اس میں شگاف ڈال دیا۔ قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اخرقتہا لتغرق اہلہا، آپ نے اس کو عیبدار اس لیے کیا ہے، اس لیے اس کو سوراخ کیا ہے، شگاف ڈال دیا ہے اس میں، تاکہ سب کشتی والے کو تم ہلاکت میں ڈال دو، ان کو ڈبو دو، لتغرق اہلہا، تاکہ ان کو ڈبو دو۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے ایک نامناسب کام کیا ہے، آپ نے ایک نامناسب کام کیا۔ اب یہ جو ہدف تھا اس کا یہ مخفی تھا، تو کیا جواب دیا حضرت خضر نے؟ حضرت خضر نے اس کی تعویل کی کہ یہ جو کام میں نے انجام دیا ہے جس کا ہدف آپ کے نزدیک مخفی ہے، میں اس کی تعویل بیان کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہا، اما السفینہ، جہاں تک کشتی کا تعلق ہے، فکانت لمساکین، وہ کشتی غریبوں کی تھی، یعملون فی البحر، جو سمندر میں محنت مزدوری کیا کرتے تھے، فاردت ان اعیبہا، میں نے چاہا کہ اس کشتی کو کیا کروں؟ عیبدار کر دوں۔ وکان وراءہم ملک، ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا، یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو جبراً پوری سالم کشتی کو چھین لینا چاہتا تھا، تو میں نے کیا کیا؟ اس کو عیبدار کر دیا تاکہ ان کا مال جو ہے وہ یہ غصب نہ کر سکے، چھین لے۔ پس وہ کام یا وہ عمل جس کا ہدف مخفی تھا اس کی تعویل کی ضرورت پیش آئی اور حضرت خضر نے تعویل کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر نے کہا، جب تینوں کام کر چکے اور تینوں کی تعویل بیان کر چکے نا، تو کہا کہ یہ وہ کام ہے کہ جس کی ھذا تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ان کاموں کی تعویل ہے کہ جس کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے، میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ تو بعض اوقات ہدف مخفی ہوتا ہے اور اس ہدف کی کیا کرنی پڑتی ہے؟ تعویل بیان کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات تیسرا نقطہ یا تیسرا پوائنٹ، بعض اوقات حقیقت مخفی ہوتی ہے، جیسے ارشاد رب العزت ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے امر میں سے ایک روح آپ کی طرف کیا کی؟ وحی کی۔ اب اس روح سے کیا مراد ہے؟ اس روح کی حقیقت کیا ہے؟ کیا اس روح سے مراد حضرت جبریل ہیں، روح القدس ہیں، یا روح سے مراد نفس ہے؟ اس کی حقیقت واضح نہیں ہے، لہٰذا اللہ یا راسخون فی العلم آ کے اس کی تعویل کریں گے اور روح حقیقت کو بیان کریں گے۔ چوتھی چیز، بعض اوقات مراد متکلم کے واضح نہ ہونے کا سبب
احکام کا تدریجاً نازل ہونا ہوتا ہے. یعنی کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یا متکلم کی مراد واضح نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض احکام کی جو کاموں کی جو حرمت ہے اس کی حرمت کو یک بارگی نازل نہیں کیا ہے، تدریجاً رفتہ رفتہ نازل کیا ہے. لہٰذا جب ابتدائی طور پہ وہ آیات نازل ہوئیں تو لوگوں کے اندر تشویش پیدا ہوئی کہ کیا یہ چیز حرام بھی ہے یا حرام نہیں ہے. بعد میں اس کا صراحتاً حکم آیا کہ یہ عمل شیطان ہے، اس سے اجتناب کرو. جیسے کہ شراب کی حرمت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو ایک ہی لمحے میں کلیئر کٹ دفعتاً واحدہ ایک ہی بار یہ نہیں کہا کہ شراب حرام ہے اس سے بچو. یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے حبیب وہ آپ سے خمر اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں. قل کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، اس میں بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے؟ نفع بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس جوئے کا اور شراب کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے کیا ہے؟ بڑا ہے. اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر کٹ نہیں کہا ہے، تھوڑا سی لچک دی ہے کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اس میں لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ منافع بھی ہیں. تو اس سے تشویش پیدا ہوئی کہ کیا پتہ شراب حرام بھی ہے یا حرام نہیں ہے. تدریجاً احکام نازل ہوئے، پھر کلیئر کٹ حکم نازل کیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. کلیئر کٹ جو ہے وہ بعد میں کیا. اے صاحبان ایمان، شراب، جوا اور انصاب کیا چیز ہے؟ انصاب دور جاہلیت میں مشرکین جن پتھروں کو پوجا کرتے تھے اور ان کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو کیا بولتے ہیں؟ انصاب بولتے ہیں. اور ازلام ان تیروں کو کہتے ہیں کہ جن کے ذریعے زمانے جاہلیت میں عرب فال نکالتے تھے اور اپنی قسمت آزمائی کرتے تھے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ازلام کہا جاتا ہے. تو آواز قدرت آئی جب ان میں پہلی آیت میں تدریجاً احکام بیان ہوا اور شراب کی حرمت کلیئر کٹ نہیں تھی، دوسری آیت میں تدریجاً اس کو کلیئر کٹ بیان کیا کہ اے صاحبان ایمان کیا کرو؟ انما الخمر، شراب، جوا، انصاب، ازلام رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ رجس ہیں اور شیطان کے عمل سے ہیں. فاجتنبوا، اس سے اجتناب کرو. لہٰذا آیات متشابہہ میں تشابہ اور مخفی پن کے متعدد اسباب ہیں. کبھی مصداق میں مخفی پن ہوتا ہے، کبھی حقیقت میں مخفی پن ہوتا ہے، کبھی اس میں ہدف غیر واضح ہوتا ہے، اور کبھی یہ کہ اس میں مراد متکلم اس لیے واضح نہیں ہوتی کہ چونکہ احکام تدریجاً نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے احکام مراد متکلم ابتدائی مرحلے میں واضح نہیں ہوتی ہے. یہ تأویل کا ایک خاص معنی ہے اور تأویل کا ایک عام معنی بھی موجود ہے. تأویل کا عام معنی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹا سا مقدمہ اور تمہید تاکہ آپ کو یہ معنی تأویل کا عام معنی جو ہے وہ سمجھ آ جائے. اچھا، تأویل کا یہ جو دوسرا معنی ہے نا، عام معنی، یہ قرآن مجید کی تمام آیات میں جاری ہوتا ہے. جو پہلے ہم نے تأویل کا معنی خاص بیان کیا ہے وہ فقط آیات متشابہہ میں جاری ہوتا ہے، لیکن یہ والا جو تأویل کا معنی بیان کر رہے ہیں یہ قرآن کی تمام آیات، چاہے محکم ہیں چاہے متشابہ ہیں، تمام کے تمام آیات میں یہ معنی جاری اور ساری ہوتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی تمہید تاکہ آپ کو یہ دوسرا معنی واضح اور کلیئر ہو جائے. قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں ان کا ایک وقتی معنی ہے، جو جس حادثے میں اور جس واقعے میں قرآن مجید کی وہ آیت نازل ہو رہی ہوتی ہے وہ اسی زمان و مکان اور اسی مناسبت اور اسی حادثے کے ساتھ ہی وہ ہوتا ہے. اور ایک معنی قرآن مجید کی تمام آیات کا دائم اور جاری اور ساری معنی ہے، جو کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے، جو کسی حادثے کے ساتھ مقید نہیں ہے، وہ جاری اور ساری رہتا ہے. اب یہ جو معنی ہے دوسرا،
معنی جو دائم معنی ہے قرآن مجید کی آیات کا، اس کو بطن قرآن کے ساتھ بھی تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کا بطن ہے۔ اور جو پہلا معنی ہے جو قرآن مجید کا ظاہری اور وقتی معنی ہے، یہ قرآن کا ظاہر اس کو کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ پس پہلا معنی تفسیر ہے، یعنی وقتی معنی، اس کو تفسیر کے ساتھ بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اور دوسرا معنی تعویل کا، اس کو بطن کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرف امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں ظاہرہ تنزیلہ، اس کا ظاہر جو ہے کیا ہے؟ تنزیل ہے۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن مجید کے الفاظ موجود ہیں یہ تنزیل ہے۔ وَبَطْنُهُ تَأْوِيلُهُ، اور اس کا باطن کیا ہے؟ تعویل ہے۔ بس یہ جو قرآن مجید کا باطن ہے جو تمام زمانے کے ساتھ چلتا ہے، یہ اس کی تعویل ہے۔ میں آپ کو اس کی دو مثالوں سے اس کو واضح کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں جہاں فرعون کے بارے میں جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے، قرآن مجید میں جہاں بھی فرعون کا تذکرہ ہے، اس سے اس کا ظاہری معنی فرعونی ہے۔ وہ جو ربوبیت کا دعوے دار تھا، جو ظالم تھا، جابر تھا، ظاہری معنی اس کا یہی ہے، لیکن اس کا ایک باطنی معنی بھی ہے۔ ہر وہ کہ جو جابر ہے، ظالم ہے، فرعونیت کرتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، وہ قرآن مجید کی وہ آیات اسے بھی شامل ہیں۔ دوسری مثال، تبت یدا ابی لہب وتب، معنی ظاہری کیا ہے؟ ہلاکت میں جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور تباہ ہو جائیں۔ ظاہری معنی اسی ابو لہب کے ساتھ خاص ہے کہ جو پیغمبر کے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ کیوں ابو لہب کے ہاتھ کے تباہ ہونے کی بات کی؟ اس لیے کہ ابو لہب کار رسالت میں مداخلت کرتا تھا، وہ کھڑا ہو جاتا تھا پیغمبر کی تبلیغ رسالت کے مقابلے میں، کھڑا ہو جاتا تھا، حق کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ پس جس دور میں بھی جو بندہ حق کے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ ابو لہب کا کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ باطن ہے، اور پہلا کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ لہذا یہ جو قرآن مجید کا باطن ہے اس کو تعویل کہا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید کی تمام آیات میں جاری ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کی ایک باطن نہیں ہے، قرآن مجید کے 70 بطون ہیں، 70 بطون ہیں۔ یہ سمندر ہے جس سے ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ پانی پیتا ہے۔ اب آپ آئیں اس طرف کہ جو متشابہ آیات ہیں ان میں تعویل کی ضرورت ہے، یا تعویل بمعنی خاص کی ضرورت ہوگی جو متشابہ آیات میں جاری ہوتا ہے، یا تعویل بمعنی عام کی ضرورت ہوگی کہ جو تمام کے تمام قرآن مجید کی آیات میں قرآن کے جو باطن ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جو تعویل ہے چاہے متشابہ آیات میں ہو یا تمام آیات میں اس کے باطن کو بیان کرنا ہو، یہ کون بیان کرے گا؟ اسی طرف قرآن مجید نے اپنی اس آیت میں اشارہ کیا، وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، کہ جو راسخون فی العلم ہیں فقط اس کی وہ تفسیر جانتے ہیں۔ میں فقط ایک اس کی نمونے کے طور پہ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور آج کے درس کو اس کو یہیں پہ روک رہا ہوں۔ ایک شخص کا نام ہے قتادہ بن دعامہ، وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت طولانی ہے، میں فقط اس کا کوشش کروں گا کہ جلد سے جلد خلاصہ پیش کروں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور امام علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ یا قتادہ انت فقیہ اہل البصرہ، کیا تو اہل بصرہ کا فقیہ ہے، مرجع ان کا؟ اس نے کہا ھکذا یزعمون، وہ لوگ اہل بصرہ یہی گمان کرتے ہیں کہ میں ان کا فقیہ ہوں۔ فقال ابو جعفر، امام علیہ السلام نے فرمایا بلغنی انک تفسر القرآن، مجھے خبر پہنچی ہے کہ تو قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ فقال له قتادہ، قتادہ نے کہا کہ جی میں قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا بعلم تفسره ام بجہل، کیا تو جو تفسیر قرآن کی کرتا ہے وہ علم سے تفسیر کرتا ہے یا اپنی جہالت کے بل بوتے پہ قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے؟ کہتا ہے لا بعلم،
جہالت پہ نہیں، میں تو اپنے علم کے بل بوتے پہ تفسیر کرتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا فَإِن كُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ، اگر تو قرآن مجید کی تفسیر علم کے ساتھ کرتا ہے فَأَنْتَ وَأَنَا سَائِلُكَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم واقعی عالم ہو قرآن کے، اور میں تم سے اب سوال کرنے والا ہوں قرآن سے۔ قال قتادہ، قتادہ نے کہا سل، جو آپ کو پوچھنا ہے وہ آپ مجھ سے پوچھئے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اخبرنی عن قول اللہ عز وجل، سورہ سبا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس قول کے متعلق مجھے بتاؤ، کیا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ، اور ہم نے ان بستیوں میں منزلیں متعین کی ہیں سفر کے لیے، سیروا فیہا لیالی و ایامن آمنین، تم اس میں راتوں اور دنوں میں امن و امان کے ساتھ سفر کرو۔ فقال قتادہ، امام نے پوچھا اس کے متعلق مجھے بتاؤ کہ تمہارا کیا علم کیا کہتا ہے، اس کی تفسیر تم کیا کہتے ہو؟ قتادہ نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ من خرج من بیتہ بزاد حلال وراحل وکرا حلال یرید هذا البیت کان آمنا حتی یرجع الی اہلہ، اس سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کی سواری بھی حلال ہے، زاد راہ بھی اس کا حلال ہے، کرایہ بھی حلال ہے، اور وہ خانہ کعبہ کا قصد کرتا ہے تو وہ امن و امان کے گویا کے دائرے میں چلا گیا ہے، یہاں تک کہ وہ واپس اپنے اہل و عیال میں پلٹ آئے۔ امام علیہ السلام نے جب یہ سنا نا تو امام نے کہا نشدتک باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں یا قتادہ، یہ مجھے بتاؤ هل تعلم انه قد يخرج الرجل من بیتہ بزاد حلال وراحل وقرا حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويضرب مع ذلك ضربة فيها اجتیاحہ، کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ سواری بھی حلال ہے، پیسہ بھی حلال ہے، نان و نفقہ بھی سارا حلال ہے، کرایہ بھی حلال ہے، لے کے نکلتا ہے خانہ کعبہ کی حج اور عمرے کے لیے چلتا ہے، اور رستے میں اس کے اوپر ڈاکہ پڑ جاتا ہے اور اس کا نان و نفقہ سارا نکل جاتا ہے، اور وہ ایسی مار کھاتا ہے کہ جس سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ قال قتادہ اللہم نعم، ہاں ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ فقال ابو جعفر، سنیے گا، امام علیہ السلام نے فرمایا ویحک، وائے ہو تم پہ، یا قتادہ، اے قتادہ وائے ہو تم پہ، ان کنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسک فقد ہلکت و اہلکت، اگر تو نے اس قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر اپنی طرف سے کی ہے تو خود بھی ہلاک ہو گیا ہے اور لوگوں کو تو نے ہلاک کیا ہے۔ وَإِن كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ، اگر یہ تفسیر تو نے کسی سے سنی ہے، کسی مفسر سے، فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ، پھر بھی تو ہلاک ہو گیا اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ وَيْحَكَ يَا قُتَادَةَ، اے قتادہ وائے ہو تم پہ، بربادی ہو تیری، ذَلِكَ، یہ آیت، وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ وَسِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَامًا آمِنِينَ، یہ آیت اس بندے کے حق میں نازل ہوئی ہے من خرج من بیتہ بزاد وراحلۃ وقراء حلال یروم هذا البیت، جو اپنے گھر سے حلال کرایہ، حلال سواری، حلال نان و نفقہ لے کے چلتا ہے اور اس گھر کا قصد کرتا ہے، عارفا بحقنا، ہم اہل بیت علیہ السلام کے حق کو پہچانتے ہوئے جاتا ہے، اور اس کا دل اس کے دل میں ہماری محبت بھی ہے، ہمارے حق کو پہچانتا ہے اور اس کے دل میں ہماری محبت بھی ہے۔ قال اللہ عز وجل فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، حضرت ابراہیم کی اس بات کی قول کو حکایت کی ہے نا کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو ہماری طرف مائل کر دے، اس گھر کی طرف مائل کر دے، تَهْوِي إِلَيْهِمْ، جو مائل ہوں اس گھر کی طرف۔ امام فرماتے ہیں وَلَمْ يُعْنِ الْبَيْتِ فَيَقُولُ إِلَيْهِ، یہاں پہ جو حضرت ابراہیم نے کہا ہے کہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یہاں پہ حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا کہ تہوی الیہ، کہ اس گھر کی طرف لوگ مائل ہوں، کہا کہ تہوی الیہم،
ان کی طرف لوگ مائل ہوں، لوگوں کے دل۔ فرمایا فَنَحْنُ وَاللَّهِ دعوت ابراہیم، خدا کی قسم ہم حضرت ابراہیم کی جو دعوت ہے اور دعا ہے وہ اس کے مصداق ہم ہیں۔ التی من ہوانا قلبہ قبلت حجتہ وإلا فلا، جس کا دل ہماری محبت سے سرشار ہے اس کا حج قبول ہے، وإلا فلا، وگرنہ اس کا حج قبول نہیں ہے۔ یا قتادہ فإذا كان كذلك، اگر کوئی بندہ ایسے حج کرتا ہے کہ زاد بھی حلال ہے، نفقہ بھی حلال ہے، ہماری معرفت بھی رکھتا ہے، اپنے دل میں ہماری محبت بھی سجائے ہوئی ہے، اگر ایسا بندہ کوئی ہے کان آمنا من عذاب جہنم یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے امان میں ہوگا، جس کی طرف قرآن نے کہا ہے کہ سیروا فیہا لیالیا و ایاما آمنین، کہ امن و امان کے ساتھ دن و رات میں تم کیا کرو، سفر کرو۔ اس امان سے مراد آتش جہنم سے امان ہے۔ قال قتادہ نے کہا لا جرم واللہ لا فسرتها الا ہکذا، خدا کی قسم آج کے بعد میں اس آیت کی تفسیر ایسے ہی کروں گا جیسے کہ امام محمد باقر آپ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ فقال ابو جعفر نے کہا ویحک یا قتادہ، وائے ہو تم پہ، انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن کو وہ سمجھتا ہے کہ جس کے ساتھ قرآن مخاطب ہے، جس کے ساتھ قرآن خطاب کر رہا ہے اس کو قرآن سمجھ سکتا ہے۔ یا اور وہ کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت ہیں۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو ہماری اس کلام کا یہ ہوا کہ آیات متشابہہ میں جو تعویل کرنی ہے وہ بھی کون کرے گا؟ اہل بیت علیہ السلام تعویل کریں گے، خاتم الرسل تعویل کریں گے، اور جو قرآن مجید کی تمام آیات محکم ہوں یا متشابہ ہوں ان میں اگر تعویل کا عمومی معنی بیان کرنا ہو جو بطن قرآن کے ساتھ تعلق ہو تو قرآن کے بطن کو بھی اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کرے گا۔ یہی اس آیت کی تفسیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔